الذین وہ لوگ ینقضون جو توڑتے ہیں، نون قاف ضاد نقض توڑنا، اردو میں بھی نقض عہد کا لفظ استعمال ہوتا ہے، یعنی پکے عہد کو توڑنا. ینقضون عہد اللہ، عہد وعدے کے لیے استعمال ہوتا ہے، وصیت کے لیے بھی لفظ استعمال ہوتا ہے. وصیت دوستی کے لیے بھی آتا ہے، کیونکہ دوستی بھی کیا ہے؟ اب دیکھیں نا، خون کے رشتے تو خون کے رشتے ہیں، وہ تو اللہ نے آپ کو باندھ دیا. ہاں، تو جو دوستی کے رشتے ہوتے ہیں وہ بھی ایک خاموش عہد ہوتے ہیں کہ ہم باہم ایک دوسرے کے لیے وفادار ہیں، ہم ایک دوسرے کے لیے کیئرنگ ہیں. ینقضون عہد اللہ، جو اللہ کا عہد توڑ دیتے ہیں. اب آپ دیکھیے، اللہ کا عہد توڑ دیتے ہیں، اللہ کے ساتھ جو ان کا کانٹریکٹ ہے، جو ایک ذمہ ہے، جو ایک تاکید ہے اللہ کی طرف سے جن باتوں کو کرنے کی، ان کو وہ توڑ دیتے ہیں. من بعد میثاقہ، اس کو پکا کرنے کے بعد. میثاق کا لفظ وثاق سے ہے. وثاق اس رسی یا زنجیر کو کہتے ہیں جس سے کسی چیز کو کس کے باندھا جائے، باندھنے کی چیز ہوتی ہے وثاق. ٹھیک ہے، اسی سے لفظ وثوق نکلا ہے. میں یہ بات پورے وثوق سے کہتا ہوں، یعنی پکے طرح کہتا ہوں. تو وثاق کیا ہے؟ وہ رسی یا وہ چیز جس سے کسی دوسری چیز کو پکا باندھا جائے. تو پھر میثاق وہ عہد و پیمان ہے جسے پھر مزید پکا کیا جائے، یعنی عہد سے بھی زیادہ پکا کیا جائے. یعنی عہد تو تھا، عہد جو ہے وہ ایک یعنی دلی اقرار کا نام بھی ہے نا، لیکن میثاق پھر کیا ہوا؟ اس کو مزید پکا کیا گیا، ڈکلیئر بھی کیا گیا. وَيَقْطَعُونَ، اور کاٹ دیتے ہیں. قطع، قاف توئے عین، قطع. قطع کرنے کا کیا معنی ہوتا ہے؟ کسی چیز کو کاٹنا، جیسے قطع تعلقی. ما امر اللہ، جو حکم دیا اللہ نے، بھی ساتھ اس کے، ان یوصلا، کہ جوڑا جائے. یوصلا کا لفظ کس سے نکلا؟ وصل سے. اس کا روٹ ہے واو صاد لام، وصل. وصل کس کو کہتے ہیں؟ جوڑنے کو. دو چیزوں کو آپس میں اس طرح جوڑنا یا اس طرح ملانا کہ وہ باہم جڑ جائیں. دو چیزوں کو اس طرح اکٹھا کرنا کہ وہ باہم جڑ جائیں، آپس میں لگ جائیں. تو جن چیزوں کو اللہ نے جوڑ کے رکھنے کا حکم دیا اس کو وہ کاٹ ڈالتے ہیں، اس کو الگ الگ کر دیتے ہیں. وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ، اور وہ فساد کرتے ہیں زمین میں. فساد کا لفظ پیچھے بھی گزر چکا ہے، بگاڑ پیدا کرتے ہیں. کون کرتے ہیں یہ سب؟ منافق. منافقوں سے کہا جاتا ہے نا، لا تفسدوا فی الارض قالوا انما نحن مصلحون. اولئک، یہی لوگ، هم الخاسرون، وہ خسارہ پانے والے ہیں. خاسر، خے سین رے، اس کا روٹ ہے نقصان اٹھانا. الذین ینقضون عہد اللہ، فاسق وہ ہوتے ہیں جو اللہ کا عہد توڑتے ہیں. تو اگر دنیا میں کوئی کسی چیز کو بناتا ہے تو وہ چیز اس سے پہچانی جاتی ہے، اس سے ایسوسیٹ کرتی ہے، منسوب ہوتی ہے. تو جس نے یہ ساری کائنات بنائی، جس نے ہم سب کو بنایا، اس سے ہمارا کوئی تعلق نہیں. یہ کیسی بات ہے؟ اور نہیں ہونا چاہیے. ہر مخلوق، ہر انسان اپنے خالق سے ایک خاموش بونڈ میں بندھا ہوا ہے. ایک عہد ہے خالق اور مخلوق کے درمیان، ہم اس سے الگ ہو ہی نہیں سکتے. تو جو شخص اپنے آپ کو ڈس ایسوسیٹ کر لیتا ہے اپنے خالق سے، تو وہ دراصل کیا کرتا ہے؟ ینقضون عہد اللہ کرتا ہے. ٹھیک ہے. اور پھر من بعد میثاقہ، اس کو پکا کر کے پھر توڑتا ہے. یعنی لا الہ الا اللہ پڑھ کے اس کو پھر بھولتا ہے. ایک تو عام شخص ہے جس نے لا الہ الا اللہ نہیں پڑھا، لیکن اگر وہ کہے کہ مجھے کسی نے پیدا ہی نہیں کیا، میں تو خود ہی بن چکا ہوں، تو وہ بھی ایک عہد توڑ رہا ہے. لیکن یہاں جس کا ذکر ہے وہ کون ہے؟ وہ شخص ہے جو زبان سے لا الہ الا اللہ کہہ دیتا ہے اور پھر اس کے بعد
اللہ سے کوئی تعلق نہیں رکھتا. منافق، فاسق، کیونکہ یہاں فاسقین کی بات ہو رہی ہے نا، فاسقین الذین، ٹھیک ہے نا. فاسق کون ہوتے ہیں؟ وہ جو اللہ کے عہد کو توڑ ڈالتے ہیں. اور پھر آپ کو یاد ہوگا کہ ہمیں جب اللہ نے پیدا کیا تھا تو اس وقت اللہ تعالیٰ نے ہماری روحوں کو پیدا کر کے ہم سب سے کیا کہا تھا؟ الستُ بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ تو سب انسانوں نے کیا کہا تھا؟ قالوا بلا، آپ ہمارے رب ہیں. پھر ہم دنیا میں آ گئے، پھر اللہ نے پیغمبر بھیجنے شروع کر دیے. پیغمبروں نے آ کے ہمیں یاد کرایا وہ جو تم نے وعدہ کیا تھا، یاد کرو اس کو. پیغام دیا، ہم نے لا الہ الا اللہ پڑھا، مان لیا، اور مان کے پھر اس کے بعد کیا کیا؟ توڑ دیا. کیسے؟ جیسے کوئی تعلق ہی نہ ہو ہمارا اللہ سے. اب آپ منافقت کے کانٹیکسٹ میں رکھ کے سوچئے کہ کلما ادا لہم مشوا فیہ واذا اظلم علیہم قاموا. تو ازلم علیہم قاموا کیا ہے؟ یہ عہد توڑنا ہے. ہم نے کیا عہد کیا تھا کہ ہم کیا کریں گے؟ جو ہمیں آپ کہیں گے یا رب ہم کریں گے. لا الہ الا اللہ کا مطلب یہ کہ ہم آپ کی عبادت کریں گے، آپ کو الہ مانیں گے. تو جب کہہ کے نہیں کرتے تو پھر وہ دراصل کیا کرتے ہیں؟ وعدہ توڑتے ہیں. اس کے پکا کرنے کے بعد سمپل سی بات ہے، ہر مخلوق ایک خاموش عہد میں بندھی ہوئی ہے اپنے رب سے. نمبر 1 ہے نا. نمبر 2 یہ کہ اللہ نے جب ہمیں پیدا کیا تھا، یعنی ایک ہے ہمارا عہد خالق اور مخلوق کا خاموش عہد، دوسرے پیدا کر کے اس نے ہمیں کھڑا کر کے پوچھا تھا الستُ بربکم، ہم سب نے وعدہ کیا جی بالکل آپ ہی رب. دنیا میں آئے، پیغمبر آئے، لا الہ الا اللہ پڑھوایا انہوں نے، ہم نے پڑھ لیا، میثاق ہو گیا. اب آپ دیکھیں کہ لا الہ الا اللہ پڑھ کے پھر ہم اللہ کی ماننے کے بجائے اپنے دل کی زیادہ مانے، تو یہ کیا ہو گیا؟ عہد ٹوٹا کہ نہیں ٹوٹا؟ الذین ینقضون عہد اللہ من بعد میثاقہ ویقطعون، اور وہ کاٹ دیتے ہیں کس چیز کو؟ ما امر اللہ بہ ان یوصل، جس کو اللہ نے جوڑ کے رکھنے کا حکم دیا تھا. کس چیز کو اللہ نے جوڑنے کا حکم دیا تھا؟ نمبر 1 اللہ سے تعلق. اللہ سے تعلق کاٹ دیتے ہیں، کوئی تعلق نہیں. یعنی اس طرح زندگی گزارتے ہیں گویا ان کی زندگی میں خدا کا کوئی کانسیپٹ ہی نہیں. ان کے فیصلے خدا کے حکم کے مطابق نہیں، اپنے مرضی کے مطابق ہوتے ہیں. کوئی کام انہوں نے کرنا تو وہ یہ نہیں دیکھتے وہ کیا چاہتا، وہ یہ دیکھتے ہیں میرا دل کیا چاہتا ہے. اور دوسری چیز، رشتوں کو کاٹتے ہیں، انسانی تعلقات میں بگاڑ پیدا کرتے ہیں، یعنی صلہ رحمی کو کاٹتے ہیں. جن رشتوں کو اللہ نے قائم کرنے کا حکم دیا، ما امر اللہ بہ ان یوصل، وہ کیا کرتے ہیں؟ اس کو کاٹ دیتے ہیں. وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ، اور وہ زمین میں فساد کرتے ہیں. یہ فساد بھی کس کا کام ہے؟ منافقوں کا کام، کیونکہ ان سے ہی کہا گیا نا شروع میں لا تفسدوا فی الارض. متقی تھوڑی فساد کرتے ہیں. فساد کون کرتا ہے؟ فساد وہ کرتا ہے جس کو خدا کا خوف نہ ہو، وہ فتنے پھیلاتا ہے. خود نافرمان ہے، خود کچھ نہیں کرتے، کوئی اور بھی کرے اسے بھی نہیں کرنے دیتے. اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو پھر ہدایت نہیں دیتا. یہی تو بات کی جا رہی ہے نا. اصل موضوع یہاں کیا ہے پوری آیت کے بیچ میں؟ کس کو ہدایت نہیں ملتی؟ ایسے لوگوں کو نہیں ملتی جن کا طرز عمل یہ ہوتا ہے کہ انہیں نہ اللہ کی پرواہ نہ بندوں کی پرواہ ہے، اور ہر اچھے کام میں وہ اصلاح کی بجائے مدد یا سپورٹ کی بجائے بگاڑ پیدا کرنے کی کوشش کرتے ہیں. انجام کیا ہے ایسے لوگوں کا؟ اولئک ھم الخاسرون، ایسے لوگ خسارہ پانے والے ہیں، نقصان اٹھانے والے ہیں. کیوں؟ قرآن پاک میں سورۃ الرعد آیت نمبر 25، والذین ینقضون عہد اللہ من بعد میثاقہ ویقطعون ما امر اللہ بہ ان یوصل ویفسدون فی الارض اولئک لہم اللعنۃ ولہم سوء الدار.
وہ لوگ جو اللہ کا عہد توڑتے ہیں اس کو پکا کرنے کے بعد جن چیزوں کو اللہ نے جوڑنے کا حکم دیا ان کو کاٹتے ہیں، زمین میں فساد کرتے ہیں، ایسے لوگوں پر اللہ کی لعنت ہے. اولئک لہم اللعنہ ولہم سوء الدار، اور آخرت میں ایسے لوگوں کا بہت برا گھر ہے، بہت برا ٹھکانہ ہے. اسی طرح سورۃ محمد آیت نمبر 22 اور 23، فَهَلْ عَسَيْتُمْ إِن تَوَلَّيْتُمْ أَن تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ وَتُقَطِّعُوا أَرْحَامَكُمْ أُولَئِكَ الَّذِينَ لَعَنَهُمُ اللَّهُ فَأَصَمَّهُمْ وَأَعْمَى أَبْصَارَهُمْ. تو تم سے یہی توقع کی جا سکتی ہے کہ جب تم منہ موڑو گے تو زمین میں فساد کرو گے، رشتوں کو کاٹو گے. ایسے لوگوں پر اللہ نے لعنت کی ہے، ان کو بہرا بنا دیا، اندھا بنا دیا، دیکھ ہی نہیں سکتے. یعنی اب ان کو حق نظر بھی نہیں آتا. یعنی وہ غلط کاموں میں اتنے آگے چلے گئے کہ ان کو کتنا سمجھائیں انہیں سمجھ بھی کوئی نہیں آتی، کتنی حق کی بات بتائیں ان کے دل کو ہی نہیں لگتی، ان کی عقل میں ہی نہیں آتی، وہ دیکھنا بھی نہیں چاہتے. تو ایسے ہی لوگ خسارہ اٹھانے والے ہیں. اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتے ہیں قل ان الخاسرین الذین خسروا انفسهم واہلیہم یوم القیامہ، کہہ دو کہ اصل نقصان اٹھانے والے وہ ہیں جنہوں نے اپنے آپ کو اور اپنے اہل و عیال بچوں کو بھی قیامت کے دن خسارے میں ڈال دیا. ظاہر جو خود فساد کرتے ہیں وہ اپنے بچوں کو کہاں سیدھے رستے پہ آنے دیں گے، نہ اپنی فکر ہے نہ اہل اولاد کی فکر ہے. ایسے لوگ خود بھی نقصان اٹھائیں گے اور ان کی اولادیں بھی نقصان اٹھائیں گی. تو اصل ناکام لوگ کون ہیں؟ فیلئر کس کے لیے ہے؟ کہ جو قیامت کے دن خود اور اپنے آل اولاد کو ناکام بنا دے اور وہاں نقصان اٹھائے، خواہ وہ دنیاوی اعتبار سے کتنے بھی کامیاب لوگ کیوں نہ ہوں، دنیا میں خواہ وہ محلات میں ہی کیوں نہ رہتے ہوں، ان کے پاس ہر طرح کی پار ہی کیوں نہ ہو، لیکن اگر وہ آخرت میں ناکام ہے تو یہی اصل ناکامی ہے. یہاں آپ دیکھ رہے ہیں کہ ایک ایسا کیریکٹر سامنے آ رہا ہے کہ جس کو قرآن پر اعتراض ہے، اللہ کی باتوں میں وہ شوشہ بازی کرتا ہے اور پھر اللہ کے عہد کو توڑتا ہے، بندوں کے ساتھ بنا کے نہیں رکھتا، نیکی کے کام میں خرابی پیدا کرتا ہے. فرمایا ایسے لوگ ہدایت کہاں سے پائیں گے، یہ تو نقصان اٹھائیں گے اور قیامت کے دن ان کے لیے بدترین ٹھکانہ ہے. اب اس کانٹیکس میں انسان کو یہ سوچنا چاہیے کہ وہ خود کہاں کھڑا ہے. یہ جو 3 کیٹیگریز شروع میں کی گئی انسانوں کی، متقی، کافر اور منافق، تو یہ کردار بیسیکلی منافقوں کا ہے جو اوپر سے اسلام کا لبادہ بھی اوڑھے ہوئے ہیں، اسلام کا لبادہ بھی اوڑھے ہوئے ہیں، مسلمان گھرانوں میں پیدا ہوئے ہیں اور پھر دین کے دشمن بھی ہیں اور دین کا مذاق بھی اڑاتے ہیں اور دین کے کام میں خرابی بھی ڈالتے ہیں. تو ایک انسان جو لبادہ شیر کا اوڑھ لے اور کام گدھوں والے کرے تو اس کو شیر تھوڑی مانا جائے، وہ تو دھوکے باز ہوگا. تو یخادعون اللہ والذین آمنوا وما یخدعون الا انفسهم، سب سے بڑا نقصان اپنا کر رہے ہیں. بظاہر ایسا لگتا ہے نا کہ اگر انہوں نے اللہ کی بات نہ مانی تو دکھ ہوتا ہے نا کہ یہ کیا ہے، لوگوں کو خدا کے آگے نہیں جھکتے یا رشتہ داروں کے ساتھ نہیں بنا کے رکھتے، یا یہ کہ خرابیوں میں ان کی دلچسپی زیادہ ہے. تو ایسا لگتا ہے کہ جیسے وہ دوسروں کے ستانے کے لیے پیدا ہو گئے، لیکن بیسیکلی وہ دوسروں کا کام نہیں خراب کر رہے، سب سے بڑھ کے خود اپنا کر رہے ہیں. ایسے لوگوں کو سنبھلنے کی ضرورت ہے. وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَن يُوصَلَ، کہ وہ ان چیزوں کو کاٹ دیتے ہیں جن کو اللہ نے جوڑنے کا کہا. تو اس میں میں نے 2 باتیں آپ کو بتائی تھی، ایک ہے اللہ سے تعلق اور ایک ہے بندوں سے تعلق. وہ اللہ سے تعلق کاٹ دیتے ہیں، اللہ کی پرواہ نہیں، اللہ سے کوئی تعلق نہیں، کوئی نماز روزہ نہیں، کچھ نہیں، کوئی ذکر نہیں، کوئی کچھ نہیں. اور دوسری طرف بندوں کے ساتھ کاٹ دیتے ہیں. چلیں ٹھیک ہے، بندوں میں سے وہ بندے جن سے آپ کو کوئی رشتہ نہیں، کوئی کچھ نہیں، نہیں آپ ان کے ساتھ ملتے، نہ ملیں. اگر آپ انسان بیزار ہیں تو رہیں،
لیکن کچھ رشتے ایسے ہیں کہ جن کو آپ کاٹ نہیں سکتے، وہ خون کے رشتے ہیں. ان کی طرف سے آنے والی تکلیف کے باوجود بھی ان کو نبھانا ضروری ہے، ان کے ساتھ احسان ضروری ہے. کیفا کس طرح، یہ ایک نیا لفظ ہے، حرف استفہام اس کو کہتے ہیں، سوالیہ حرف ہے. اب دیکھنے میں تو 3 حرف ہے، لیکن یہ اسم یا فعل نہیں ہے بلکہ حرف ہے، جس طرح کل میں نے آپ سے عرض کیا تھا. کیسے، کیوں کر، کس طرح، یہ اس کا معنی ہوتا ہے. کیفا کس طرح، تکفرون تم کفر کرتے ہو یا کفر کرو گے. کاف فیرے اس کا روٹ ہے، پیچھے بھی گزر چکا ہے. کہاں؟ کافرین اور ان الذین کفروا. ٹھیک ہے، پیچھے کا یاد رکھیں گے نا تو اگلا جلدی یاد ہوگا، اگلے پہ بوجھ نہیں پڑے گا. کیف تکفرون کس طرح تم کفر کرو گے، باللہ اللہ کے ساتھ، وکنتم اور تھے تم، امواتن مردہ. اموات جو ہے یہ میت کی جمع ہے، تم تو میت تھے، کچھ بھی نہ تھے، مردہ چیز تھے. فاحیاکم تو اس نے زندگی بخشی تم کو. احیا کا لفظ جو ہے حیات سے ہے، زندگی ہے، یہ روٹ ہے. ثم پھر یمیتکم، یمیتکم کا روٹ کیا ہوگا؟ میم واؤتے، موت. پھر وہ موت دے گا تم کو. ثم پھر یحییکم وہ زندہ کرے گا تم کو، ہے یہ. ثم پھر الیہ اس کی طرف، ترجعون تم لوٹائے جاؤ گے. اس سے ملتا جلتا لفظ پڑھا ہے کوئی؟ فہم لا یرجعون، شابش، وہی ہے رے جیم عین، رجع. یہ ہے مقصد روٹ جاننے کا کہ رے جیم عین سے آپ نے اگر یرجعون پڑھا ہے تو ترجعون بھی کوئی لوٹنے ہی کی بات ہے اس میں بھی. ٹھیک ہے، تو بیسک معنی اگر آ گیا تو شیپس کا بدلنا بہت جلدی آپ ریکگنائز کرنے لگیں گے اور پھر خود بخود آگے سمجھیں گے انشاءاللہ. کیف تکفرون باللہ کس طرح تم کفر کرتے ہو اللہ کے ساتھ. کیسے کفر کرو گے اللہ کے ساتھ؟ وکنتم امواتا حالانکہ تم کچھ نہ تھے، مردہ تھے. اموات یہاں میت کی جمع ہے، تم میت تھے، مردہ تھے. یہاں انسان کی اس حالت کا ذکر ہے جو پیدائش سے پہلے کی ہے. فَأَحْيَاكُمْ اس نے تمہیں زندگی دی، تمہیں زندہ کیا. ثُمَّ يُمِيتُكُمْ پھر وہ تم کو موت دے گا. ثُمَّ يُحْيِيكُمْ پھر زندہ کرے گا. اب آپ دیکھیے کہ ہر چیز جوڑے میں بنائی ہے نا اس نے. تم کچھ نہ تھے، پھر تمہیں زندگی ملی، ایک جوڑا مکمل ہوا. پھر تمہیں دوبارہ موت آئے گی. تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اس کے بعد پھر زندگی نہ ہو؟ جیسے تم کچھ نہ تھے تو اب بن گئے، پھر موت آئے گی اور آتی ہے. سب دیکھتے ہو کہ سب آنے والے جاتے ہیں، ہر ذی روح موت کا شکار ہوتا ہے. تو پھر اب کہتے ہو کہ دوبارہ نہیں اٹھو گے. کیسے نہیں اٹھو گے؟ پھر زندہ کرے گا تم کو، تب وہ پیر مکمل ہوگا، تب جوڑا مکمل ہوگا. کچھ نہ تھے، پیدا کیا، پھر موت اور پھر زندگی ضروری ہے، پھر وہ زندہ کرے گا تم کو. ثم الیہ ترجعون پھر تم اسی کی طرف لوٹائے جاؤ گے، یعنی زندہ کر کے کہاں؟ حساب کتاب کے لیے اس کے حضور حاضر کیے جاؤ گے. قرآن پاک میں ایک اور جگہ پہ آتا ہے ربنا امتنا اثنتین واحییتنا اثنتین، یا اللہ تو نے 2 دفعہ ہم کو موت دی، 2 دفعہ زندگی دی. بعض نے یہ بھی کہا ہے کہ یہ جو دوسری زندگی ہے اس سے مراد مرنے کے بعد قبر میں اٹھا کے حساب کتاب کرنا ہے اور پھر قیامت کے دن الیہ ترجعون، ٹوٹل واپسی. تم کچھ نہ تھے، تمہیں زندہ کیا، پھر تمہیں موت آ گئی، موت کے بعد قبر میں پھر اٹھا کے حساب کتاب کر کے ثم الیہ ترجعون آخرت میں اس کی طرف لوٹا دیے جاؤ گے. پھر واپسی اللہ کی طرف ہے، واپسی دنیا کی طرف نہیں ہوتی. کچھ لوگ کہتے رہتے ہیں نا وہ روحیں واپس آ جاتی ہیں اور پھر وہ آ کے تو سب دیکھتی بھالتی ہیں، کچھ نہیں دیکھتی.
پھر واپس پیچھے نہیں، پھر واپس ادھر آگے، الیہ ترجعون، ادھر واپسی نہیں ہے. اب غور سے پڑھیے نا آیت کو سامنے رکھ کے. کنتم امواتا، ٹھیک ہے کچھ نہ تھے، فاحیاکم، زندگی ملی، اس زندگی کے اختتام پر ثم یمیتکم، پھر موت آ جاتی، ثم یحییکم، پھر زندگی ملتی. یعنی برزخ کی جو حالت ہے وہ بھی ایک طرح سے زندگی ہی ہے، لیکن وہ ڈفرنٹ کائنڈ آف زندگی. وہاں سے بندہ ادھر نہیں آتا، وہاں سزا بھی ہے جزا بھی ہے. برزخ میں، قبر میں حساب کتاب بھی ہے، جزا سزا بھی ہے، لیکن وہ ایک منی لیول پر ہے، چھوٹے لیول پر، انڈیویجول لیول پر. قیامت کے دن اجتماعی طور پر سب کے ساتھ. ثم الیہ ترجعون، پھر اللہ کے حضور واپسی. یہ نہیں کہا گیا کہ پھر تمہیں دوبارہ دنیا میں لوٹا دیا جاتا ہے، ٹھیک ہے؟ پھر تمہیں کدھر لوٹایا جائے گا؟ اس کی طرف لوٹایا جائے گا، پھر اس کی طرف تم پلٹائے جاؤ گے. یہ ہے سفر تمہارا، آئے اسی کی طرف سے ہو، جانا بھی ادھر ہے. کہاں بھاگو گے؟ واپسی کی تیاری کرو، اس کے حضور حاضر ہونے کے لیے کچھ اکٹھا کرو. کس طرح تم کفر کر سکتے ہو، کس طرح انکار کرتے ہو. یعنی اگر کفر کو اس کے اصل معنی میں لیا جائے جیسے اعتقادی کفر، تو بھی کس طرح اللہ کی ہستی کا انکار کرتے ہو؟ تم خود کہاں سے آ گئے اگر وہ نہیں تو. اور اگر عملی انکار دیکھیں تو اتنا بڑا رب جس نے تمہیں زندگی بخشی، تم اسی کی نافرمانی کرتے ہو، اسی کی بات نہیں مانو گے، اسی کو نہیں پہچانو گے.